بلوچستان اور پاکستان کی ہسٹری پہ میں آپ نوجوانوں کو کچھ بتانا چاہوں گی، تاریخ پہ روشنی ڈالنا چاہوں گی، کیونکہ میں سمجھتی ہوں یہ وقت کی ضرورت ہے۔ جب ہمیں اپنی تاریخ کا نہیں پتا ہوگا تو اسی طرح نیگیٹو پروپیگنڈا ہماری ذہنوں کو جو ہے وہ سیرآلود کرتی رہے گی۔ تو بلوچستان کے نوجوانوں کو، بلوچستان کی یوتھ کو میں بتانا چاہوں گی کہ پاکستان بننے سے پہلے بلوچستان میں جو ریاست کلات اس کو کہا جاتا ہے، جو انگریز حکومت کی ماتحت تھی پاکستان بننے سے پہلے، یہاں کوئی تعلیمی نظام موجود نہیں تھا۔ نوابوں اور سرداروں کے جو بچے تھے وہ انگریز حکومت کی اسکالرشپ پر باہر پڑھ رہے تھے، اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہے تھے، لیکن عام بلوچ کو، عام بلوچستانی کو تعلیم کا حق حاصل نہیں تھا۔ وہ بزگر، دہقان اور غلامی کی زندگی گزار رہا تھا۔ الحمدللہ پاکستان بننے کے بعد، ہمارا اور پیارا آپ کا پیارا پاکستان بننے کے بعد آج ہر بلوچستانی کو تعلیم کا حق حاصل ہے۔ آج اس پروگرام میں بیٹھے تمام جو نوجوان کسی کالج، کسی یونیورسٹی سے تعلق رکھتے، کسی سردار، نواب، کسی بڑے باپ کا بیٹا نہیں ہے، لیکن تعلیم کی حق کو حاصل ہے۔ یہ حق اس ملک نے ہمیں دیا ہے، یہ حق ہمیں پاکستان نے دیا ہے۔ جو مرگلانے کی کوشش کرتے ہیں، نوجوانوں کی ذہنوں کو جو ہے وہ مفلوج کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ حقائق نہیں بتاتے نوجوانوں کو کہ پاکستان بننے سے پہلے عام لوگوں کو تعلیم یا کسی بھی بنیادی حقوق کا حق نہیں تھا۔ یہ حقوق صرف ان لوگوں کے لیے تھے جو طاقتور تھے، لیکن پاکستان بننے کے بعد ہم سب کو تمام بنیادی حقوق اپنے حاصل ہیں، کسی کو کسی پہ فوقیت نہیں، ہم سب یکساں ہیں، ہم سب کی ایک ہی پہچان ہے پاکستان، ہم سب کی ایک ہی شناخت ہے پاکستان۔ بلوچستان کی جو نوجوان ہیں اس ملک کی آبادی میں، اگر ہم کمپیریزن کریں بلوچستان کی نوجوانوں کی، ہماری بلوچستان کی جو آبادی کی 72% جو آبادی ہے وہ نوجوانوں کی ہے۔ پاکستان کی جو آبادی کو کمپیریٹیولی اگر ہم دیکھیں 62% ہے نوجوانوں کی آبادی، لیکن صوبے بلوچستان میں 72% ہے نوجوانوں کی آبادی۔ تو دشمن ہماری نوجوانوں کو نیگیٹولی یوز کرنا چاہتا ہے۔ اس سے پہلے مقررین تھے، انہوں نے آپ کو بتایا وار آف نیریٹو۔ دشمن ہماری سمجھ چکی ہے کہ صرف بندوق کی جنگ نہیں ہے، نظریات کی بھی جنگ ہے۔ تو کیسے اس آبادی کو جو ہے وہ اپنے ملک، اپنے قوم کے خلاف کیا جائے، کیسے اس نوجوان کو جو ہے تاریخیوں کی طرف دھکیلا جائے، کیسے اس نوجوان سے اپنے ہی صوبے اور اپنے ہی ملکوں میں دور رکھا جائے۔ تو دشمن وار آف نیریٹو کی جنگ لڑ رہا ہے ہم سے۔ سوشل میڈیا میں آپ دیکھتے ہیں نیگیٹو پروپیگنڈا چلتے ہیں، نیگیٹو چیزیں چلائی جاتی ہیں، بغیر تحقیق کے ہمارے نوجوان ہم کو آگے شیئر کرتے ہیں۔ ان تمام تر چیزوں کے پیچھے ہمارے دشمنوں کا ہاتھ ہے۔ وہ باہر ممالک میں بیٹھ کے سوشل میڈیا کو آپریٹ کریں، ہمارے نوجوانوں کو جو ہے وہ ڈس انٹیگریٹ کرنا چاہتے ہیں ریاست کے ساتھ۔ وہ سمجھتے ہیں اگر یہ نوجوان جاگ اٹھا، اس نے اپنی صلاحیتوں کو سمجھا اور پاکستان جیسے ملک میں جس نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر نعمت سے مالا مال ہے، تو اگر یہ نوجوان اٹھا ملک کی تعمیر ترقی میں اپنا پازیٹیو کردار ادا کیا تو پاکستان جو ہے وہ بلندی کی جو منازل ہیں وہ بہت جلدی طے کرے گا۔ تو ہمارا دشمن اس نوجوان کو ڈس انٹیگریٹ کرنا چاہتا ہے۔ میں نوجوانوں کو ایک اور حقائق بتانا چاہوں گی، وہ یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں سوشل میڈیا پہ کچھ لوگ بڑے ایکٹیو ہیں مختلف اسٹوڈنٹ تنظیموں کے نام سے۔ تو میں بلوچستان کی تاریخ پہ جاؤں گی، میں آپ نوجوانوں کو بتانا چاہوں گی کہ یہ آج کی بات نہیں ہے، یہ 30 سال پہلے بھی اسی طرح نوجوانوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی گئی تھی، وہ بھی اسٹوڈنٹ تنظیم کے نام سے، بی ایس او کے نام سے۔ میں بی ایس او پہ نظر ڈالنا چاہوں گی کہ بی ایس او کا کیا مقصد تھا۔ بی ایس او کا مقصد تھا کہ بلوچستان سرخ ہوگا اور جو ہے 1949 آزادی بہت قریب ہے۔
لیکن وہی PSO کے ممبر جب ان کو تھوڑی سی جو ہے وہ ذہنی شعور آیا وہ سمجھے اور پاکستان کو مضبوط کرنے کی جدوجہد میں اپنا کردار ادا کیا، چاہے وہ ڈاکٹر مالک بلوچ ہو جو PSO کے لوگ تھے اسی سوچ کے ساتھ تھے، پھر وزیر اعلیٰ بلوچستان بنے، آج ممبر پروونشل اسمبلی ہیں، پاکستان کو مضبوط کرنے میں اپنا کردار ادا کریں، چاہے وہ ثنا بلوچ ہو جو PSO کے ایکٹیو ممبر تھے اسی سوچ پہ گامزد تھے، پھر وہ MPA بنے، سینیٹر بنے، پاکستان کی مضبوطی کی جدوجہد میں اپنا کردار ادا کیا، پاکستان کی تعمیر ترقی کا ایک لے چکے۔ تو آپ نوجوانوں کو یہ کہنا چاہوں گی کہ نعرے نریٹو کے پیچھے کچھ نہیں ہے، اس طرح کی تنظیمیں پہلے ہی بنی تھی، آج بھی بنی ہے، دشمن کے جو منصوبے ہیں وہ آج بھی جاری ہیں، تو ہم سب کو ان تمام تر منصوبوں کو جو ہے وہ رد کرنا ہے، مسترد کرنا ہے، صرف تاریخ کو دیکھنا ہے کہ پاکستان بننے کے بعد پاکستان نے جو ہمیں شناخت دی، جو عزت دیا، جو بنیادی حقوق دیے، اس سے پہلے ہمیں حاصل نہیں ہوئے۔ تو آج اس پروگرام میں جو ہمارے نوجوان یکجا ہیں، جس طرح اپنی سوچ کا اظہار کر رہے ہیں، جس کانفیڈنس کے ساتھ، جس خلوص کے ساتھ، جس جذبے کے ساتھ، یہی ہے اصل بلوچستان، یہی ہے اصل پاکستان، اور یہی وہ پیغام ہے جو ہم دنیا کو دینا چاہتے ہیں۔ نوجوانوں کو صرف یہ کہنا چاہوں گی، کسی نعرے، کسی نریٹو کے پیچھے اپنا وقت ضائع نہ کریں، بلوچستان اور پاکستان کی تعمیر ترقی میں اپنا کردار ادا کریں، کیونکہ آپ ہی ہیں جو اپنی صوبے کو آگے لے جا سکتی ہیں، آپ ہی ہیں جو اس ملک کو آگے لے جا سکتے ہیں، آپ ہی قوم کی روشن مستقبل ہیں، آپ نے اپنا کردار ادا کرنا ہے۔ اور یہاں پہ کچھ ہماری مقررین نے کچھ مطالبات بھی رکھے، ڈیبیٹ کمپٹیشن ہونی چاہیے، تو انشاءاللہ بہت جلد ہماری یوتھ افیئرز ڈپارٹمنٹ کی طرف سے آل پاکستان یوتھ جو ہے وہ ڈیبیٹ کمپٹیشن ہوگی، جس میں نہ صرف بلوچستان بلکہ 4 صوبوں سے ہم پورے پاکستان کو ایک پلیٹ فارم پہ جمع کریں گے اور ان کے درمیان ڈیبیٹ کمپٹیشن ہوگی۔ اس کے علاوہ پورے بلوچستان سے ہم نوجوانوں کے درمیان ایک مشاعرے کا بھی پروگرام کریں گے انشاءاللہ۔ تو یہ ہماری پروگرامز حکومت بلوچستان اسپورٹس اینڈ یوتھ افیئرز ڈپارٹمنٹ کی طرف سے ہوں گی۔ میں آپ نوجوانوں کو کچھ چیزیں بتانا چاہوں گی کہ اب تک ہم نے کیا کیا ہے۔ ہم نے یوتھ پالیسی بنائی ہے، ہم اس یوتھ پالیسی کو امپلیمنٹ کرنے میں جو ہے وہ دن رات محنت کر رہے ہیں۔ حکومت بلوچستان CM صاحب کا سپورٹ حاصل ہے، اس طرح کے ایونٹس آپ لوگ کے لیے ہو رہے ہیں، چاہے یوتھ سمٹ کوئٹہ ہو، چاہے یوتھ سمٹ گوادر ہو، چاہے ہمارے اسپورٹس کے جو ہے وہ میدان ہو، تو حکومت بلوچستان CM صاحب کا ہمیں بڑا سپورٹ حاصل ہے، اور اس طرح کے جو انیشیٹوز پروگرام ہیں ہم سمجھتے ہیں یوتھ بلوچستان کے لیے ضروری ہے، تاکہ یہ جو خلا پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے یوتھ کو حکومت کے ساتھ اور ریاست کے ساتھ، اس کو جو ہے نہ صرف ہم ناکام کر سکیں بلکہ یوتھ کو پازیٹیولی انگیج کر سکیں۔ آخر میں ایک شعر کے ساتھ میں ختم کرنا چاہوں گی کہ ہم تو مٹ جائیں گے اے عرض وطن، ہم تو مٹ جائیں گے اے عرض وطن، لیکن تم کو زندہ رہنا ہے قیامت کی سہر میں۔